بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. قبل اس سے کہ میں اپنی تمہید باندھوں، کچھ باتیں عرض کرنی ہے. آپ حضرات کا شوق اور اسی طرح سے محبت ہمارے اس کام کو بہت آگے تک لے جا رہا ہے، اور اسی طرح سے آپ حضرات کی محبتوں کا شکریہ. ہم آپ حضرات کے مامون ہیں اور بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ حضرات اپنا وقت دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اور اسی طرح سے یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر آپ حضرات کے پاس بھی کوئی سوال ہے، کوئی موضوع یا ٹاپک آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو بلا جھجک آپ حضرات کمنٹ باکس میں اگر اس کا اظہار کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہماری یہی رہے گی آپ کی ہر خواہش کو اور فرمائش کو پورا کیا جائے. تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہم نے جوئے کی قباحتوں پر بات کرنی ہے آج، اور اسی طرح سے جوا حرام کیوں ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. اور اسی طرح سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بچوں کے اندر گیمبلنگ کا ہے. پہلے گیمبلنگ ہوتی تھی، آن لائن نہیں ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں آن لائن گیمبلنگ ہوتی ہے اور بہت سے بچے اس چیز سے متاثر ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق 11 سے 16 سال کی عمر کے 40% بچے آن لائن گیمبلنگ کے اندر مبتلا ہیں. مفتی صاحب سے آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلے یہ سوال کریں گے کہ بھئی جوا حرام کیوں ہے، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو ہم گیمبلنگ سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب پہلے یہ بتائیں کہ جوا حرام کیوں ہے، اس کی قباحتیں قرآن مجید میں بھی آئی ہیں، حدیث میں بھی ہیں. جوئے کی حرمت سے پہلے میں جوئے کی تھوڑی سی تعریف سمجھانا چاہوں گا کہ جوا کہتے کسے ہیں. جوا اصل میں کہتے ہیں، ایک عربی کا لفظ ہے مخاطرہ، جس کو کہتے ہیں علی خطر، رسک، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں رسکی گیم، یعنی جس کے اندر آپ کو مکمل پروفٹ یا مکمل لاس ہونے کی دونوں جانبین برابر ہوں. آپ کوئی ایسا معاملہ کریں، کوئی ایسا ڈیل کریں، کسی کے ساتھ کوئی ایسے ایگریمنٹ کر لیں کہ جس کی وجہ سے یا تو آپ ہار جائیں گے تو سارا کا سارا مال آپ کو مل جائے گا، جیت جائیں گے تو سارا کا سارا مال آپ کو مل جائے گا، اور ہار جائیں گے تو سارا کا سارا مال آپ ہار جائیں گے. یہ ہے جوا قمار. یہ جانبین سے بھی ہو سکتا ہے، جانب واحد سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ جوا ہی کہلاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ آج کل کرکٹ میچ ہوتا ہے، اس میں جوا لگایا جاتا ہے، سٹہ لگایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اس بال پہ اگر چھکا لگا تو میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، اور اگر اس بال پہ آؤٹ ہو گیا تو تم مجھے 10,000 روپے دو گے. تو یہ ہے جوا. تو یہ مختلف اس کی جو ہے وہ تعریفیں اور بھی ہیں، لیکن ہماری یہاں عام فہم تعریف یہی ہے کہ جس کے اندر ٹوٹلی رسکی گیم ہو، ان ٹوٹلی رسک کے اوپر سارا کا سارا مدار ہو، اور آپ کا پروفٹ اور لاس بھی سارا کا سارا ٹوٹلی رسک کے اوپر ہو. کہ یا تو آپ مثال کے طور پہ کوئی ایسی شرط لگا دیں کہ اگر ایسا کام ہو گیا تو میں سارا کی ساری چیزیں یا اپنا سارا کا سارا مال ہار جاؤں گا، یا ایسا کام ہو گیا تو میں سارا کا سارا مال جیت جاؤں گا. اب یہ ضروری نہیں ہے کسی کی گیم میں ہی ہو، کسی بھی بات کے اوپر اگر آپ اس طرح شرط لگاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں، پیسے ملا کر میچ کھیلتے ہیں، 10 ٹیمیں ہیں، 10 ٹیمیں 1,000 روپے ملائیں، اور اس کے بعد جو ٹیم جیتے گی اس کو 10,000 روپے دے دیں گے. تو یہ بھی رسک ہے، یعنی آپ نے 10,000 روپے یا 1,000 روپے اپنے رسک میں ڈالے اور ایک ایسے معاملے کے اوپر چھوڑ دیے جس میں آپ کو سارا کا سارا پیسہ مل بھی سکتا تھا اور سارا کا سارا پیسہ آپ ہار بھی سکتے تھے. تو یہ جوئے کی اقسام ہے. اب اس کی قباحت کیا ہے، حرمت کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے کہ یہ رجس بالکل گندگی ہے، ناپاکی ہے، اور عمل الشیطان شیطانی کام ہے. ہوتا اس میں بھی یہ ہے کہ سارا کا سارا مال چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے. جوئے کے اندر کبھی بھی جیتنے والے کو یا ہارنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا، اصل فائدہ جوئے کے آرگنائزر کو ہوتا ہے، جو جوئے کو آرگنائز کرتے ہیں، جوئے کا میلہ لگاتے ہیں. جوا پہلے کسی زمانے کے اندر بارز کے اندر، کلبوں کے اندر ہوا کرتا تھا. اب ایسا دور آ گیا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں جوئے کی ایک مشین موجود ہے، یہ موبائل. مختلف قسم کی اپلیکیشنز ہیں، مختلف قسم کے آن لائن گیمز ہیں، جس کے اندر آپ جو ہے وہ تاش کے پتوں کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر جوئے کی جو ہے وہ آپ بازی لگا سکتے ہیں. آپ کے نارمل چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جیز کیش، ایزی پیسہ، یہ اس سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. آپ کے پیسے اس سے کٹتے بھی رہتے ہیں اور اس میں آتے بھی رہتے ہیں. جوئے کو بنایا اس طرز پہ جاتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو صرف ہرایا نہیں جاتا، آپ کو اس کی لت لگائی جاتی ہے. یعنی آپ کو پہلے اس میں جتایا جاتا ہے اور پھر ہرایا جاتا ہے، پھر جتایا جاتا ہے، پھر ہرایا جاتا ہے. انسانی نفسیات کا بہت گہرائی سے مطالعہ کر کے اس کی اپلیکیشنز بنائی جاتی ہیں. مجھے تھوڑے دنوں پہلے ہی میرا ایک سافٹ ویئر ڈیزائنر میں ایک کزن ہے، تو اس نے کہا کہ ہماری کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ کچھ مثال کے طور پہ ان کی کمپنی بائکس کی تھی، بائکیں تقسیم کرنی ہیں، لیکن بائکیں اگلے کو دینی بھی نہیں ہیں.
تو ہم مشہوری اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک گیم کی ایک مشین، گیمنگ مشین جو ہوتی ہے جوؤں کے لیے عام طور پہ ہوتی ہے، باہر ملکوں میں تو بہت زیادہ ہے الحمدللہ یہاں کم ہے، کہ جوئے کی گیمنگ مشین لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر لوگ آتے رہیں گے اور آ کے جو ہے وہ اس گیمنگ مشین کو جو ہے وہ اپنا استعمال کرتے رہیں گے، اور اس کے اندر جب ان کا اپنا بندہ آئے گا تو اس کو جتا دیں گے۔ وہ سافٹ ویئر میں اس طرح سیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے تینوں کارڈز کے اندر 777 آ گیا، 555 نمبر آ گیا تو آپ جیت جائیں گے، آپ کا بونس لگ جائے گا، نہیں آیا مختلف نمبرز آئے تو آپ ہار جائیں گے۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جس کے لیے چاہتے ہیں یہ نمبر آئیں تو پیچھے سے سافٹ ویئر کے اندر اس کو پہلے سے جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں کہ نہیں آئے وہ لاکھ کوششیں کرتے رہے، 1000 دفعہ گھماتا رہے، وہ نہیں آتے۔ تو جوئے کے جتنے بھی پہلے تو بڑے مینول طریقے سے اور فزیکلی جوا ہوتا تھا، اس کے لیے بڑا پلان کرنا پڑتا تھا، اہتمام کرنا پڑتا تھا، اب تو سارا گیم ہی سافٹ ویئرس کا ہے اور ایک اپلیکیشنس کا گیم ہے، ایک ذرا سی کمانڈ جو ہے اس کے اندر چینج کرنی ہے، اس میں آپ کا نمبر آ جائے گا، ایک کمانڈ چینج کرے گا پیچھے سے سافٹ ویئر ڈیزائنر، آپ کا نمبر چلا جائے گا۔ لیکن بیچارے ہمارے سادہ لو عوام، خاص طور پہ ہمارے ٹین ایجرز، ہمارے بچے، جن کو اس سادگی کی وجہ سے، اپنی لاشعوری کی وجہ سے بالکل خیال نہیں ہے کہ ہم کس لت کے اندر یا کس دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اور وہ جا کے اپنی ماں باپ کی کمائیاں لے کر اس جوئے کے کام میں لگانا شروع کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ایک وقت آتا ہے کہ بیچارے بہت برے طریقے سے اس کے اندر ڈوب چکے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جوا ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم چلو 500 روپے لگا کے ہم 1000 روپے کما لیں گے یا 2000 روپے کما لیں گے پھر چھوڑ دیں گے۔ جوا ایک لت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو سمجھتا نہیں ہوں کہ جوئے میں جیتنے والے جاتے کہاں ہیں، جس کمبخت کو دیکھو وہ کہتا ہے میں جوئے میں ہار گیا۔ یعنی آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھیں جواری ہارے ہوئے ہی ملتے ہیں، جیتنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بس جو آرگنائزر ہیں انہی کے بندے جیتتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو ایک تھرڈ پارٹی جیتی ہوئی نظر آ بھی رہی ہے جوئے کے اندر تو وہ تھرڈ پارٹی نہیں ہے، وہ آرگنائزر کے اپنے ہی لوگ ہیں جو جوا آرگنائز کر رہے ہیں، اور پھر وہ ان کو جتا دیتے ہیں، اور پھر لوگ ان کو دیکھ کے، ان کی زندگیوں کے لائف سٹائل کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ یار دیکھو جوئے میں پیسہ لگایا اور اتنا کروڑ پتی ارب پتی ہو گیا، حالانکہ وہ جوئے میں پیسہ لگانے والا نہیں ہے، وہ جوئے کا آرگنائزر ہے خود، یعنی وہ خود جوئے کو قائم کرتا ہے اور اس میں جیتتا صرف آرگنائزر ہے۔ تو پہلے زمانے میں بڑا مشکل تھا جوا لگانا، جوئے میں جانا، جوئے کھیلنا، اور بڑا جو ہے اس کے لیے انسان کو گالیاں بھی سننی پڑتی تھیں، گھر والوں کی لعن طعن بھی ہوتی تھی، اور ہر قسم کی جو ہے وہ برائیاں اس کے سر پہ بھی آتی تھیں۔ منہ چھپاتا کسی نہ کسی طرح بچتا بچاتا اگر وہ پہنچ بھی جاتا تھا تو اس کو نکالنا آسان ہوتا تھا۔ لیکن اب تو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے کس وقت میں کون سی جوئے کی لت کا کب شکار ہو گئے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کتنا بڑا ہمارا قصور، ہمارا یہ جو پاکستان کی جو جب کرکٹ لیگز ہوتی ہیں اس کے اندر جب ایکس بیٹ اور ایکس کے نام سے جتنی بہت ساری اپلیکیشنز ان کو پروموٹ کرتی ہیں اور یہ خود اس کے اشتہارات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اس سے کیا لینا دینا، جو آدمی جوئے کے اندر جا رہا ہے یا جس پہ پیسہ لگا رہا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، نہیں، جب آپ اس کو پروموٹ کریں گے اور اس حرام کام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت اور اس کی ترویج کا ذریعہ بنیں گے تو اگر 1000 یا 1,00,000 آدمی آپ کی وجہ سے اس کام کے اندر پڑ جاتے ہیں تو ان سب کا وبال آپ کے اوپر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها، کہ جو کسی برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے نا تو اس کو بھی اس کا گناہ ہوتا ہے اس برے کام کے کرنے کا، اور بعد میں جتنے لوگ اس برے کام کے اندر پڑ جاتے ہیں ان سب کا گناہ بھی اس آدمی کو ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ چونکہ قابیل پہلا قاتل تھا اور کائنات میں اس سے پہلے کسی نے قتل نہیں کیا تو قتل کی رواج قابیل نے ڈالی ہے، تو قیامت تک آنے والے جتنے قتل کرنے والے ہوں گے ان کو جس طرح قتل کرنے کا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ قابیل کے پلڑے میں بھی ڈالا جائے گا، کہ چونکہ اس نے اس سے طریقہ اور یہ راستہ سکھایا تھا قتل کرنے کا۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ بہت بعض اوقات ہمارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، ہمارے مشہور لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، لوگ ان کو اپنے لیے ایک جو ہے وہ نمونے کے طور پہ سمجھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی جوئے کی جو ہے اپلیکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، کسی شراب کی کمپنی کے ٹیگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، کسی بھی برے کام کی چیزوں کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، تو ایک نوجوان طبقہ، ایک ناسمجھ طبقہ اور ایک بچہ جو بیچارے کو پختہ شعور عقل نہیں ہے وہ ان سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ صحیح مفتی صاحب، اس کے کچھ نفسیاتی نقصانات بھی ہے وہ ہے کہ بچوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے۔ بالکل، بچہ مینٹلی طور پہ ایک طرح سے بہت جلد ہی معذور ہو جاتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ اسٹریس کے اندر چلا جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ وہ جیتتا تو ہے نہیں، وہ تو مستقل جتنے پیسے وہ لگاتا ہے اتنے ہی پیسے وہ روز ہارتا ہے، اور کچھ نہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپلیکیشن آپ کو زیادہ ہرائے گی تو ہی فائدہ اٹھا سکے گی،
وہ زیادہ جتا کر تو آپ سے فائدہ نہیں اٹھاتی. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو 4-5 بڑی گیم ہارنے کے بعد ایک چھوٹی گیم جتا دیتا ہے. تو بندہ اگلا یہ سوچ کے پیسہ لگا دیتا ہے کہ شاید میں یہ دیکھو ابھی میں جیتا ہوں, میں نے 10,000 روپے لگائے تھے اور میں 1,000 کر کے ہار رہا تھا, ایک دم میں 4,000 جیت گیا. تو وہ اگلے 4,000 پھر لگا دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں 4 سے 8 پہ چلے جاؤں, 8 سے 16 پہ چلے جاؤں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ان کی ایک مینٹلی چال ہوتی ہے, ایک جو ہے ان کی پہلے سے سمجھیں پری پلانٹڈ جو ہے وہ ایک فیل ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو جتا کر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل فیئر کھیل رہے ہیں آپ سے, اور ہم اگر پیسہ آپ سے لے رہے ہیں تو پیسہ دے بھی رہے ہیں. حالانکہ یہ صرف اور صرف ان کی ایک مینٹلی چال ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا اپنا پیسہ جو ہے وہ نکالنا چاہ رہا ہے تو پھر وہ اس کو پھنساتے ہیں. وہ یہ سب چیزیں آپ کی نوٹ کرتے ہیں کہ کون کتنا پیسہ ڈال رہا ہے اور کون کتنا پیسہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ کبھی بھی آپ کو پروفٹ میں نہیں جانے دیتے. وہ جانتے ہیں کہ جس طرح شراب ایک لت ہے اور نشہ اور افیون اور چرس ایک لت ہے کہ جس میں پڑھنے کے بعد آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں چلو ایک دفعہ تر و تازہ ہو گیا تو اب میں آج سے بس یہ چھوڑ دوں گا. نہیں, وہ ایک دن اگر 1 بوتل پیتا ہے تو اگلے دن 1.5 پیتا ہے, اگلے دن 1.5 پیتا ہے تو اگلے دن 2 بوتلیں پیتا ہے. وہ اس میں مزید اضافے سے اضافہ ہی کرتا جاتا ہے, کمی نہیں کرتا. صحیح. سگریٹ آپ 1 دن پیئیں گے, 2 دن پیئیں گے, پہلے 1 ہفتے میں 1 دن پیئیں گے تو آپ کو جا کے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. بعد میں ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن پیئیں گے, پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ ہفتے میں روزانہ ہی پینے کی طریقے پہ آ جائیں گے, پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ دن میں کئی سگریٹیں پی رہے ہوں گے, اور پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ چین اسموکر ہوتے ہیں کہ ایک سگریٹ آپ کی ختم ہوتی ہے دوسری لگ جاتی ہے. یہ ہے ایڈکشن. تو جوا بھی اپنے اندر ایڈکشن رکھتا ہے, یعنی وہ آپ کو ایڈکٹ کرتا ہے خالی کہ بس آپ کو یہ کام کرنا ہے. آپ کو اس سے بھی غرض نہیں رہتی کہ میں جیت گیا ہوں یا میں ہار گیا ہوں. آپ ہار جاتے ہیں, آپ ادھار لیتے ہیں, آپ گھر والوں کی پیسے چوری کرتے ہیں. جو جواری ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے چوری کرنا شروع کرتا ہے, وہ سب سے پہلے چور بنتا ہے, کیونکہ وہ اپنے پیسہ جب ہار جاتا ہے اور اس کی یہ لت پوری نہیں ہوتی, اس کی یہ ڈیمانڈ یا نیڈ پوری نہیں ہوتی, تو پھر پیسے چوری کرنا شروع کرتا ہے. وہ گھروں کی چیزیں اٹھا کے بیچنا شروع کرتا ہے. بچے جو ہے عام طور پہ گھروں کی چیزیں اٹھا کے بیچ دیتے ہیں. اپنے ماں باپ کے اللہ معاف کرے جو زندگی بھر کی کمائیاں ہوتی ہیں, سونا جواہرات کی صورت میں ہوتی ہے, وہ تھوڑا تھوڑا چوری کر کے اٹھا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کہ بچہ کون سی اپلیکیشنز دیکھ رہا ہے. آپ نے اگر بچے کو موبائل ہاتھ میں دے دیا اور اگر آپ اس کی نگرانی نہیں کرتے تو آپ سے زیادہ بیوقوف اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ یہ حسن ظن کے اوپر چل رہا ہے کہ میرا بچہ تو بس بہت اچھے کام کرتا ہے, تو بس سمجھے کہ آپ اس وقت دنیا کے بیوقوف ترین آدمی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں سے بدگمانی کریں, آپ اپنے بچوں پہ شک کریں, لیکن ذمہ داری کے ساتھ نگرانی پوری کریں. اپنے بچوں کو دیکھتے رہیں کہ بچے کون سی اپلیکیشنز میں لگے ہوئے ہیں, کون سے کام کر رہے ہیں, آیا کہیں وہ کسی ایسی اپلیکیشن کے اندر یا جوئے کی لت میں تو نہیں پڑ گئے. بعض اوقات یہ چیزیں بچے کے اندر خود نہیں ہوتی, ان کے دوست یار اور گیدرنگ کے اندر ایک بھی ایسا ہوتا ہے نا تو وہ سب کو لگا دیتا ہے. یہ ایسے جراثیم ہے جو میں سمجھوں کہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, کہ اگر آپ کے گیدرنگ کے اندر ایک بھی جواری آ جاتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ ایک کو شامل کر لے, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ کل کو میں اکیلا ہی نہیں کھیلوں گا, یہ میرے ساتھ کھیلے گا, میرے پاس پیسے کم پڑیں گے تو میں اس سے لوں گا, اس کے پاس پڑیں گے تو میں اس کو دے دوں گا, تو میری نیڈ چلتی رہے گی. پھر وہ چاہتا ہے کہ تیسرا بھی آ جائے, چوتھا بھی آ جائے, پانچواں بھی آتا ہے, تو وہ چھوڑتا نہیں ہے کسی دوسرے کو. تو یہ ایسا گناہ ہے, یہ ایک ایسی شیطانی رجسم من عمل الشیطان, جس کو قرآن نے ایسی عجیب و غریب تعبیر کی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. کہ یہ گندگی بھی ہے کہ جس طرح گندگی کے اندر انسان دھستا ہے نا تو دھستا چلا جاتا ہے, تو انسان جوئے میں لگتا ہے تو لگتا چلا جاتا ہے. اور انتہائی درجے کا شیطانی کام بھی ہے کہ انسان دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا. ایک جواری آدمی وہ صرف اور صرف اللہ معاف کرے نہ اپنے گھر والوں کے کام کا ہوتا ہے, وہ کبھی بیوی سے لڑتا ہے, اس کو مارتا پیٹتا ہے, تو کبھی اپنے بچوں کو مارتا پیٹتا ہے. اس کے اوپر جو اتنی پریشانیاں, اتنے قرضے چڑھ جاتے ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے سوائے خودکشی کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو اپنی زندگیاں بھی محفوظ کریں, اپنے بچوں کی زندگی میں محفوظ کریں, اور ان کو اس جوئے کی لت سے بچائیں, ان کے اوپر نگرانی رکھیں, اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں. آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی پرائیویسی ہے, نہیں. اگر وہ آپ کی ذمہ داری میں ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ایسے ہر چیز سے بچائیں جو مستقبل میں جا کے اس کے لیے نقصان دے. آپ بچے کے ہاتھ میں اگر چھری دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بچے کا پرائیویٹ عمل ہے, وہ جو چاہے کرے. نہیں, آپ اس کے ہاتھ سے چھری لیتے ہیں, آپ اس کا ہاتھ روکتے ہیں, آپ اسے چھری چھینتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بچپنے میں اپنے آپ کو چھری مار لے گا تو نقصان ہوگا. صحیح. تو مفتی صاحب آپ نے صحیح بات کی, اور اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا عمل ہے. تو میں نے کچھ بچے دیکھے جو مطلب جوئے کا کام کرتے ہیں آن لائن, تو ان کے اندر ایک ذہنی طور پہ بڑے متاثر ہوتے ہیں بیچارے, اور اسی طرح سے ان کا دل کرتا ہے اپنے آپ کو کاٹنے کا, نقصان پہنچانے کا, تنہا پسند ہو جاتے ہیں.
اور اسی طرح سے ایک گیم بھی آئی تھی بلو ویل کے نام سے ماضی میں، تو اس کی بھی میرے خیال میں نفسیات کچھ ہی تھی. بہت زیادہ اس طرح کی خطرناک گیمیں آتی ہیں، یعنی آپ کو ایک طرح سے فزیکلی اور مینٹلی طور پہ اپنے سے اتنا زیادہ کنیکٹ کر لیتی ہیں کہ وہ آپ سے باقاعدہ آپ کو ٹاسک دیتی ہیں کہ آپ یہ کام کرو، آپ جا کے پہلی منزل سے کودو جا کے، اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کا لاکھوں لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے. ذہنی طور پہ بچہ بیچارہ ہے، اس کو کیا پتا. اس طرح کی بلو ویل گیموں میں تو میں نے بھی سنا تھا کہ بہت سارے بچوں نے خودکشیاں کی ہیں، تو گورنمنٹس نے ایکشن لیا اور اس گیم کو، اس ویب سائٹ کو بلاک کیا. لیکن دماغی اور سمجھے نفسیاتی مریضوں کی کمی نہیں ہے. کل کو کوئی بھی اٹھ کے کوئی نیا گیم اس طرح کا بنا سکتا ہے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں تو گھر میں ہوں، میری تو دیواریں محفوظ ہیں، میرا بچہ تو سیف ہے. نہیں، اگر آپ کا بچہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے تو پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اذا کانت الجوال فی جیبک فالعالم فی جیبک، یعنی اگر تمہاری جیب میں موبائل فون ہے تو پوری دنیا تمہاری جیب میں پڑی ہوئی ہے. تو آپ کا بچہ اگر اس کے تھرو کسی سے بھی کنیکٹڈ ہے، غلط لوگوں سے کنیکٹڈ ہے، تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو آج ہی روکیں. اس کے لیے بچے کو سمجھانا پڑے، ناصحانہ انداز میں کہنا پڑے تو اس کو اختیار کیا جائے. ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ زنجر تنبیہ کرنی پڑے تو اس کو اختیار کیا جائے، لیکن اس کو ہلکا نہ لیا جائے، اس کو لائٹ نہ لیا جائے. یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. محترم ناظرین، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی جوئے کی قباحتیں اور اسی طرح سے اس کے نقصانات، اخلاقی نقصانات کیا ہے، نفسیاتی نقصانات کیا ہے، اور اسی طرح سے انسان جوئے سے کس طرح بچ سکتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی اولاد پر کس طرح سے وہ نگرانی کر سکتا ہے. تجسس نہ کرے، البتہ تحسس کہتے ہیں کہ انسان کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس کا پیچھا کرنا، اس کی نگرانی کرنا، تو یہ جائز ہے اور اچھا عمل ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے تحسس کا. تو آپ تحسس کریں لیکن تجسس نہ کریں. اور باقی اپنی جو اولاد ہے ان پر خصوصی نظر رکھیں، اور جتنا ہو سکے ان کو اس طرح کی آن لائن گیملنگ سے بچانے کی کوشش کریں، اور خوش رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ. مع السلامہ.